بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 55 ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے نئے چینل مائی وائس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آئندہ کہانیاں میں اسی چینل پر دوں گا۔ میرے نئے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میں نے ناشتے میں بلیک کافی پی تھی۔ اس کے باوجود گھر سے نکلتے ہی مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھ پر کچھ سستی سی طاری ہے، جو کم ہونے کے بجائے لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک گلی سے گزرنے کے بعد میں دوسری گلی میں داخل ہوا تو چند قدم چل کر میری پلکیں بوجھل ہونے لگی اور دل چاہنے لگا کہ میں وہیں لیٹ کر سو جاؤں۔ تنگ گلیوں اور اینٹوں کا ناہموار فرش بھی اس وقت مجھے بھلا معلوم ہونے لگا تھا، لیکن ان گلیوں میں دونوں طرف گندے پانی کے نکاس کی نالیاں تھیں۔ ایک بار تو مجھے اندیشہ ہوا کہ میں نالی ہی میں نہ گر پڑوں۔ میں نے سال خوردہ اینٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایک دیوار کا سہارا لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، جو بار بار سر جھٹکنے کے باوجود دور نہیں ہو رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے کافی یا ناشتے کی کسی اور چیز میں کوئی خواب آور دوا دی گئی تھی، اور چونکہ میں پی چین کے گھر میں اس قسم کا گمان بھی دل میں نہیں لا سکتا تھا، اس لیے میں نے کسی چیز کے ذائقے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ حالانکہ مجھے ڈوز یقیناً خاصا طاقتور دیا گیا تھا، جو اتنی تیزی سے میرے اعصاب شل ہوتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ واپسی کی بھی میں اپنے اندر ہمت نہیں پا رہا تھا۔ میرا آخری احساس یہ تھا کہ گلی کا فرش جیسے تیزی سے میرے چہرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاید میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر فرش کو اپنے چہرے سے ٹکرانے سے باز رکھنے کی بھی کوشش کی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ آنکھ کھلی اور میرے حواس مکمل طور پر بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد بہت سے افراد موجود تھے۔ وہ دراصل ایک بہت بڑا مستطیل کمرہ تھا، جو تہہ خانہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی چھت بہت نیچی تھی اور وہاں روشنی بھی بہت زیادہ نہیں تھی۔ کچھ تو حال ویسے ہی سیلن زدہ تھا، کچھ میرے جسم پر کوئی گرم کپڑا بھی باقی نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، اور میں کمرے کے وسط میں فرش پر چت پڑا تھا۔ یہ محسوس کر کے میں نے سکھ کی سانس لی کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں تھے۔ میرے ارد گرد دیواروں کے ساتھ بالکل اسی طرح لکڑی کے بینچ لگے ہوئے تھے، جس طرح ریلوے کی 3rd کلاس کی انتظار گاہوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بینچ خالی نہیں تھے، ان پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بالکل اسی انداز میں 10-12 اشخاص بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ ٹرین کی آمد کے منتظر ہوں، اور اس دوران نیم دلی سے ایسے دیہاتی کا تماشا دیکھنے لگے ہوں جو اس کے درمیان فرش پر صندوق سرہانے رکھ کر سو گیا ہو۔ یہ بات میں نے پہلی ہی نظر میں محسوس کی کہ وہ سب کے سب چینی تھے۔ زرد چہرے، گول گول سی آنکھیں، چپٹی ناکیں، وہ مختلف عمروں اور مختلف جسامتوں کے لوگ تھے۔ ان میں سے کوئی نہایت ہی نحیف و نزار نظر آ رہا تھا، اور کوئی گھٹے ہوئے جسم کا مالک۔ لباس بھی کسی کا قدیم خلعت شاہانہ سے مشابہ تھا، تو کوئی صرف بنیان اور پاجامے میں ہی تھا، اور جیسے قبر سے اٹھ کر سیدھا ادھر ہی آ گیا تھا۔ پھر میں نے کمرے کے ایک حصے میں گیس کا ایک بہت بڑا چولہا دیکھا، جس سے گیس کا بڑا سا سلنڈر منسلک تھا۔ اس چولہے پر جہاز سائز کی ایک کڑاہی رکھی تھی۔ میں چونکہ فرش پر لیٹا تھا، اس لیے یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کڑاہی خالی تھی یا اس میں کچھ موجود تھا، تاہم چولہا بند ہی تھا۔ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی، لیکن میری ایک انگلی تک بھی حرکت میں نہیں آئی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ مجھے جو محلول پلایا گیا تھا، وہ جسم اور ذہن کو شل کر دینے کے معاملے میں انتہائی سریع الاثر اور طاقتور تھا۔ میرا ذہن تو کسی نہ کسی طرح دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن جسم ابھی تک شل ہی تھا، اور یہ بات ان سب کو معلوم تھی، اسی لیے وہ اتنے مطمئن بیٹھے تھے۔ دفعتاً کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 اشخاص تیزی سے اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک پی چن کا منگیتر لی ین تھا۔ وہ صرف ایک سیاہ پتلون پہنے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اور کثرتی جسم کے ٹھوس عضلات کسی بے عنوان بے چینی کی وجہ سے پھڑک رہے تھے۔ اس وقت وہ غصے میں بھرا ہوا گینڈا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والا شخص ایک معمر اور پستہ قد چینی تھا۔ اس کے سر پر میلی سی ترکی ٹوپی تھی۔ وہ مخمل کا ایک لمبا سا سیاہ لبادہ پہنے ہوئے تھا، جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے گلے میں نہایت خوبصورت اور چمکیلے موتیوں کی مالا تھی۔
اس کی فمانچو کٹ مونچھیں ڈھیلے ڈھالے انداز میں نیچے کو جھول رہی تھی۔ اندر آتے وقت مجھے ہوش میں دیکھ کر لی ین نے اس سے غصیلے انداز میں چینی میں کچھ کہا۔ معمر شخص نے مربیانہ انداز میں سر ہلایا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کمرے کے وسط میں آ کھڑا ہوا۔ لی ین اس کے ساتھ ساتھ تھا اور کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے جسم خصوصاً سینے اور بازوؤں کے عضلات کچھ اور تیزی سے پھڑکنے لگے تھے، جیسے وہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ دینے اور در و دیوار کو منہدم کر دینے کے لیے بے چین ہو۔ کمرے میں موجود افراد اٹھ کھڑے ہوئے تھے لیکن رکوع کی سی حالت میں تھے۔ تاہم یہ تعظیم ترکی ٹوپی والے معمر چینی کے لیے تھی، لی ین کے لیے نہیں تھی۔ ترکی ٹوپی والے نے ہاتھ ہلا کر انہیں بیٹھ جانے کا حکم دیا اور وہ سب پہلے کی طرح خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تو میری کافی میں خواب آور دوا تم نے ڈالی تھی، میں نے انگریزی میں لی ین کو مخاطب کیا۔ میں نے حتی الامکان خوش دلی سے بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے حلق سے عجیب منمنائی ہوئی سی آواز برآمد ہوئی۔ ہاں، لی ین سانپ کی طرح پھونکارا، اور اب زیادہ سوال و جواب کی ضرورت نہیں۔ اس سے کوئی تمہاری موت آسان یا تمہارے گناہوں کا بوجھ کچھ کم نہیں ہو جائے گا۔ برسبیل تذکرہ، کیا آپ ان گناہوں پر کچھ روشنی ڈالنا پسند فرمائیں گے؟ جناب لی ین صاحب، میں نے کمزور مگر استہزائیہ لہجے میں کہا۔ میرے سوال کا جواب لی ین کے بجائے ترکی ٹوپی والے معمر چینی نے دیا۔ تمہیں عبرتناک طریقے سے سزائے موت دینے کے لیے تو تمہارا یہی گناہ کافی ہے نوجوان، کہ تم نے لی ین کی محبوبہ اور منگیتر پر ڈاکہ ڈالا، جبکہ تمہیں اس کے وجود سے کھیلنے کا تو کیا، اس سے ربط و ضبط بڑھانے کا بھی کوئی اختیار یا حق حاصل نہیں تھا۔ معمر چینی سلجھے ہوئے اور باوقار لہجے میں انگریزی بول رہا تھا۔ اور میرے اس جرم کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے بدستور کمزور لہجے میں پوچھا۔ میں نے خود پی چین کو گزشتہ رات تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے، اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ لی ین نے اچانک اس طرح چلا کے یہ الفاظ کہے تھے جیسے اس کے سینے میں کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہو، مگر وہ بات مکمل نہیں کر سکا تھا اور اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس الو کے بچے پر بہت غصہ آیا۔ اگر اس نے پی چین کو میرے کمرے سے نکلتے دیکھ ہی لیا تھا اور اس معاملے میں اتنا ہی غیرت مند تھا تو اسے اسی وقت کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس اس نے نہ صرف ٹھنڈے دل سے صبح کا انتظار کیا بلکہ یہاں تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ سازش سے بھی کام لیا۔ میرے لیے کیا سزا تجویز کی گئی ہے؟ میں نے اپنے لہجے میں کچھ اور نکاہت سمولی، جیسے میں بالکل ہی ہمت ہار چکا ہوں۔ میرے سوال کا جواب لی ین نے دیا۔ وہ فخریہ انداز میں کڑاہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس کڑاہی میں موجود محلول میں تمہیں ابال کر ایک ایسا مرہم تیار کیا جائے گا جو بنی نوع انسان کے لیے بے شمار تکالیف کا علاج ہے، ایسی تکالیف جن میں سے بیشتر کو جدید دور کے ڈاکٹر اور سرجن ناقابل علاج سمجھتے ہیں۔ لی ین کے چہرے پر خونخوار سی مسکراہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی پتلون کی پھولی پھولی سی جیب سے آڑو کے برابر کوئی چیز نکالی اور میرے قریب آتے ہوئے بولا، اور تمہاری کھوپڑی اس طرح محفوظ کر لی جائے گی۔ وہ چیز اس نے میری آنکھوں کے سامنے کر دی اور تب میں نے محسوس کیا کہ وہ آڑو جتنی چیز دراصل ایک مکمل انسانی کھوپڑی تھی جسے گویا جادو کے زور سے چھوٹا کر دیا گیا تھا۔ لیکن فوراً ہی مجھے یاد آ گیا کہ اس میں جادو والی کوئی بات نہیں تھی۔ کئی افریقی قبائل، خصوصاً دریائے ایمیزون کے کنارے بسنے والے وحشی قبائل، اپنے دشمن کو ہلاک کرنے کے بعد اس طرح ان کی کھوپڑیاں محفوظ کر لیا کرتے تھے اور انہیں فتوحات کی نشانیاں شمار کرتے تھے۔ دراصل یہ مکمل کھوپڑی نہیں ہوتی تھی۔ وہ دشمن کو ہلاک کرنے کے بعد اس کی کھوپڑی تن سے جدا کر کے کسی محلول میں ڈال کر محلول کو ابالتے تھے اور اس کے بعد کھوپڑی کی مکمل کھال اس طرح اتار لیتے تھے جیسے ابلے ہوئے چنے پر سے چھلکا۔ پھر اس خول کو کئی قسم کے مراحل سے گزارنے کے بعد چھوٹا کیا جاتا تھا اور اس میں کوئی مادہ بھر کر اسے ٹھوس بنا لیا جاتا تھا۔ انسان کی شناخت جوں کی توں برقرار رہتی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ دور افتادہ جنگلوں میں جنم لینے والی رسوم اور وحشیانہ طور و طریقے کی جڑیں دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس دوران ترکی ٹوپی والے معمر چینی نے ایک شخص کو اشارہ کر دیا اور اس نے اٹھ کر چولہا روشن کر دیا۔ کمرے میں قدرے حرارت کا احساس ہونے لگا تھا،
میں نے ایک بار پھر غیر محسوس طور پر جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی تھی اور اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ ابھی میری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تب میں نے بظاہر اسی طرح آنکھیں بند کر لیں جیسے مایوسی کی انتہا نے مجھے موت سے پہلے ہی مار ڈالا تھا، لیکن در حقیقت میں نے یوگا کی ایک مشق شروع کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے بہت دور ہی سے سوں سوں کی آواز بھی ابھرتی محسوس کی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ کڑاہی میں کچھ ابلنے لگا تھا، لیکن میں نے اب بھی آنکھ نہیں کھولی تھی۔ گو کہ میری مشق مکمل ہو چکی تھی اور مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میرا جسم حرکت کرنے کے قابل ہو چکا ہے، لیکن میں نے مزید مشق جاری رکھی تاکہ اصل صلاحیتیں پوری طرح عود کر آئیں۔ میں نے اس وقت آنکھیں کھولی جب مجھے ہاتھوں پیروں سے پکڑ کر ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھایا جانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک ایک پاؤں تو دو دو آدمیوں نے پکڑا ہوا تھا، لیکن دونوں ہاتھ اکیلے لی ین نے پکڑے ہوئے تھے، اور میرے وزن سے اس کے طاقتور اور کثرتی بازوؤں کی مچھلیاں پوری طرح ابھری ہوئی تھیں۔ میں نے جہازی سائز کی کڑائی کے قریب زیادہ جانے کا خطرہ مول نہیں لیا اور ٹانگوں سے پوری قوت سے جھٹکا دیا۔ چاروں آدمی دور جا گرے۔ جھٹکے کا یہ انداز ایسا تھا کہ میرے بازو بھی لی ین کی گرفت سے چھوٹ جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ غالباً میری بے بسی کا یقین رکھنے کے باوجود غیر متوقع صورتحال کے لیے بھی تیار تھا۔ جیسے ہی میرے پاؤں زمین سے مس ہوئے، اس نے میرے بازوؤں کو اس طرح جھٹکا دیا کہ اگر میں نے بر وقت اپنے آپ کو سنبھال نہ لیا ہوتا تو میرے کندھے اتر چکے ہوتے۔ میں چت زمین پر گرا۔ لی ین نے میرے بازو چھوڑے بغیر مجھ پر اوندھا گرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دوہرا ہوتے ہوئے اس کا سر دونوں پیروں میں پھنسایا اور دوسرے ہی لمحے وہ میرے پیروں کی طرف آن گرا۔ اس کا سر بھی پتھر کے ٹھوس گولے کی طرح فرش سے ٹکرایا تھا، لیکن اسے جیسے کوئی خاص اثر ہی نہیں ہوا۔ بازو اس کی گرفت سے چھوٹ چکے تھے۔ وہ تیندوے کی طرح تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کھڑے ہوتے ہوتے اس نے ایڑی پر گھوم کر الٹے رخ مجھ پر چاپ سوئی رسید کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بچ گیا اور یہ جان کر ضرورت سے زیادہ محتاط بھی ہو گیا کہ وہ نوجوان گینڈے کی طرح مضبوط ہی نہیں تھا بلکہ جوڈو اور شاید کراٹے سے بھی واقف تھا۔ اس دوران باقی سب لوگ ہمارے گرد گھیرا تنگ کر چکے تھے اور غالباً مجھ پر جھپٹنے ہی والے تھے۔ جب میں نے ترکی ٹوپی والے معمر چینی کی آواز سنی، اس نے چینی میں غالباً ان سب کو اس لڑائی میں غیر جانبدار رہنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ سب پیچھے ہٹ گئے تھے اور واپس بینچوں پر جا بیٹھے تھے، اور معمر چینی بھی خود انہی میں شامل ہو گیا تھا۔ پھر اس نے جیسے مجھے سنانے کے لیے انگریزی میں کہا، اگر غاصب میں مقابلے کی سکت ہے اور وہ مقابلہ کرنے کا خواہش مند بھی ہے تو لی ین کو اسے شکست دینا ہی پڑے گی، ورنہ متنازع لڑکی غاصب ہی کی ملکیت ہو جائے گی۔ یوں اس نے گویا میرا کام آسان کر دیا۔ لی ین بے شک سانڈ کی طرح مضبوط تھا، لیکن اس اکیلے سے نمٹنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا، اور جب وہ فرش پر گر پڑا تو میں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اس کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں اس کے پھیپھڑوں میں نہ جا گھسیں۔ ویسے بھی وہ گوشت کی ایک چھوٹی سی چٹان کی طرح بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ معمر چینی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا مقابلہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر برابر والے کمرے میں لے گیا۔ وہاں صاف ستھری چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے اور ایک طرف چھوٹے چھوٹے پایوں والی ویسی ہی تپائی رکھی تھی جس پر پرانے دور کے پٹواری منیم یا آڑتیوں کے منشی بہی لکھا کرتے تھے۔ چینی نے مجھے ایک گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ چکا تو چینی بھی تپائی کے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور یوں مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگا جیسے چند لمحے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور میں تو در حقیقت اس کا مہمان ہوں جو ابھی ابھی پہنچا ہے۔ پھر اس نے جھک کر تپائی کا ڈھکن اٹھایا اور دراز سے ایک سفید کاغذ اور قلم دوات نکالی۔ دراز کا ڈھکن گرا کر وہ کاغذ اور دوات اسی پر رکھ کر نہایت اطمینان سے کاغذ پر کچھ لکھنے لگا، اور تب میں نے دیکھا کہ وہ جس چیز سے لکھ رہا تھا وہ دراصل قلم نہیں، نہایت باریک سا برش تھا جس سے وہ اوپر سے نیچے کے رخ لکھ رہا تھا۔ اسی طرح 3-4 سطر میں لکھ کر اس نے کاغذ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ لو، جا کر لیو تانگ کو دے دینا۔
کاغذ پر چینی میں جانے کیا لکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لیو تانگ کے نام خط ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے نام حکم لکھ دیا ہے کہ وہ متنازع لڑکی پی چین کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دے، کیونکہ تم نے لی ین کو شکست دے دی ہے۔ لی ین نے بھی طاقت ہی کے بل پر لڑکی کو حاصل کیا تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ جو بھی اسے شکست دے دے گا وہ لڑکی کو جیت لے گا، بشرط یہ کہ لڑکی بھی چاہے۔ اور لڑکی چونکہ تمہارے کمرے میں رات گزار کر نکلی تھی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمہیں چاہتی ہے، لیکن مجھے نہیں چاہیے لڑکی۔ میں نے اس کا حکم نامہ پرزے پرزے کر کے ایک طرف پھینک دیا۔ لی ین کو ہوش آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ لڑکی کو اپنی ملکیت میں رکھے، خواہ اس کا اچار بنا کر کھائے یا مربع، لیکن آئندہ دوسروں کے لیے بلا وجہ پریشانیاں پیدا نہ کرتا پھرے۔ وہ دوسروں سے تو زندگی اور موت کی بازیاں لگاتا پھرتا ہے، لیکن اس نرم و نازک سی لڑکی پر اس کا بس نہیں چلتا کہ اسے اپنے سے وفاداری پر مجبور کر سکے۔ اب آپ براہ کرم صرف اتنی تکلیف کریں کہ میرے باقی کپڑے اور ہتھیار اگر یہاں موجود ہیں تو مجھے عنایت فرما دیں۔ معمر چینی چند لمحے بغور میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی ترکی ٹوپی اتار کر چندیا کھجائی۔ اس کی چندیا کے وسط میں ہندوؤں کی طرح چوٹی تھی۔ ٹوپی دوبارہ سر پر رکھ کر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور ایک بار پھر تالی بجائی۔ خادم کے آنے پر اس نے چینی میں اسے کوئی حکم دیا، اور چند ہی لمحے بعد میری تمام چیزیں میرے سامنے پیش کر دی گئیں۔ کچھ دیر بعد میں اس پر اسرار مکان سے ایک ایسی گلی میں نکلا جس میں دن چڑھے بھی نیند تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ میرا حلیہ اب بالکل درست تھا۔ ہاتھوں پر اور ٹھوڑی کے نیچے چند معمولی خراشوں کے سوا بظاہر ایسی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی تھی جس سے کوئی یہ سمجھتا کہ میں کسی خوفناک مارکے سے گزر کر آ رہا ہوں۔ معمر چینی نے مجھے مین روڈ پر پہنچنے کے لیے راستہ سمجھا دیا تھا، لیکن ان گلیوں میں کھڑے ہو کر پتہ چلتا تھا کہ راستہ سمجھنے کا کوئی عملی فائدہ نہیں۔ میں بہرحال لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک طرف سے آتی ہوئی لڑکی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سنبھل کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا وہ پنچی تھی۔ شکر ہے اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں تو سخت پریشان تھی کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو، تم کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہو۔ میں نے تقریباً تمہارے پیچھے پیچھے ہی لی ین کو بھی گھر سے نکلتے دیکھا تھا تو میرا ماتھا ٹھنک گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، لیکن میں نے فیصلے پر پہنچنے اور گھر سے نکلنے میں دیر کر دی۔ باہر آئی تو مجھے ایک گلی میں تمہاری گھڑی پڑی ملی۔ میں پہلے لی ین کے ایک اور ٹھکانوں پر پہنچی، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں لی ین تمہیں مقدس پیشوا کے ہاں نہ لے گیا ہو۔ کیا بات ہے، تم مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ تمہارا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ وہ قدرے شرارت آمیز لہجے میں بولی۔ لگتا ہے کسی ناخوشگوار تجربے سے گزرے ہو۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں کیوں دنیا کی ہر چیز پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ تو تمہیں لی ین ہی زیادہ بہتر طور پر بتا سکے گا۔ ویسے میرا دوستانہ مشورہ یہی ہے کہ چند ماہ ہسپتال میں گزار کر اب جیسے ہی لی ین واپس آئے اس سے شادی کر ڈالو، ورنہ وہ ارنا بھینسا نہ جانے کس کس کا خون کرتا پھرے گا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، تو تم نے اسے کئی ماہ کے لیے ہسپتال جانے کے قابل کر دیا ہے؟ جان سے ہی مار دیا ہوتا، تمہاری وجہ سے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، اگر وہ تمہیں اتنا ہی ناپسند ہے تو خود ہی مار ڈالنا، اتنا مشکل نہیں اسے مارنا، عقل نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھنے لگا تو وہ گویا ہکا بکا ہو کر بولی، کہاں جا رہے ہو؟ میرا انتظار مت کرنا، میں اب ہوٹل میں قیام کروں گا۔ میں نے سرد مہری سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے چل دیا۔ آخری بار میں نے اس کی آنکھیں دیکھی تو ان میں حیرت کے سوا کچھ نہیں تھا، لامتناہی حیرت۔ وہاں سے میں سیدھا سٹی ہسپتال پہنچا جہاں کیٹی داخل تھی۔ ڈاکٹر مجھے پرائیویٹ وارڈ کے دروازے پر مل گیا۔ اس نے بتایا کہ مکمل چیک اپ اور نہ جانے کتنے قسم کے ایکس رے اور ٹیسٹوں کے بعد کیٹی کی جسمانی حالت کی جو مفصل رپورٹ مرتب ہوئی اسے پڑھ کر وہ خود بھی لرز اٹھا تھا، حالانکہ اس کا کام ہی دن بھر اسی قسم کی یا اس سے بھی زیادہ خوفناک رپورٹیں پڑھنا تھا۔ لیکن کیٹی کے معاملے میں یہ احساس اس کے لیے لرزہ خیز تھا کہ اس کی یہ حالت کسی حادثے یا لڑائی جھگڑے میں نہیں، تشدد برداشت کرتے ہوئے ہوئی تھی۔ اگر ہسپتال سرکاری ہوتا تو اس تشدد کی وضاحت ایک الگ مسئلہ ہوتی۔ اس رپورٹ کے مطابق کیٹی کے ہاتھوں کی بیشتر انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کئی نازک مقامات پر گوشت کچلا ہوا تھا،
کئی جگہوں سے جسم داغا گیا تھا، بال نوچے گئے تھے، نوکیلی چیزیں چبوئی گئی تھیں، کئی جگہ سے جلد تیز دھار چاقو سے چیری گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ ہسپتال تک ہوش و حواس میں پہنچی تھی۔ اس پر ڈاکٹر کو بڑی حیرت تھی۔ میں وارڈ میں پہنچا تو کیٹی کے چہرے اور جسم کے بیشتر حصوں پر پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں، تاہم وہ جاگ رہی تھی اور پٹیوں کے درمیان سے مجھے دیکھ سکتی تھی۔ میں اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن جب وہ بولی تو اس کی سرگوشی نما آواز سے بھی مجھے اس کے جذبات کا اندازہ کرنے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ میں تو مایوس ہو ہی چلی تھی منصور کہ شاید تم نہیں آؤ گے۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، زندگی میں پہلی بار میں اپنے آپ کو بے حد تنہا اور شکست خوردہ محسوس کر رہی تھی۔ میں بہت پہلے پہنچ جاتا کیٹی، لیکن میں نے پٹیوں میں لپٹے ہوئے اس کے ہاتھ پر نہایت آہستگی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کوئی نئی افتاد پڑ گئی ہوگی، اس نے جملہ مکمل کر دیا۔ میں تمہاری ٹھوڑی کے نیچے خراشیں دیکھ رہی ہوں اور بایاں رخسار بھی کچھ ابھرا سا ہے۔ میں مسکرا دیا، لیکن میں نے اس کی بات کی تائید یا تردید نہیں کی۔ میں شام تک وہاں رہا۔ اس دوران ہم نے ان گنت باتیں کی، ادھر ادھر کی بے مقصد اور لامعنی سی باتیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے دوا پلائی، کھانا کھلایا، پھل چھیل کر دیے، کافی پلائی، اور اس سارے عمل میں مجھے ایک عجیب ناقابل بیان سی مسرت محسوس ہوئی۔ اس کی کیفیت بھی شاید یہی تھی۔ خوابناک سے لہجے میں بولی، میری تکلیف گویا آدھی رہ گئی۔ ہسپتال گو کہ پرائیویٹ تھا، مگر اس کا معیار نہایت بلند اور ڈسپلن بے حد سخت تھا۔ شام 7 بجے کے بعد متعلقہ عملے کے سوا مریض کے قریب کوئی نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے بادل نخواستہ مجھے بھی وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ اس شاندار ہسپتال میں ڈاکٹروں کی خصوصی توجہ اور نگہداشت سے کیٹی جلد صحت یاب ہو گئی اور ہم بمبئی واپس آ گئے۔ واپسی کے سفر میں کوئی خاص قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور بمبئی پہنچنے کے بعد کے واقعات میں بھی کوئی ایسا خاص سنسنی خیز پہلو پنہاں نہیں ہے۔ مختصراً بس اتنا جان لیجئے کہ مدن موہن کو شیکھر نے ایک طویل عرصے تک مالتی مندر والے پیلس میں رکھ کر واقعی ایک بنمانس میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ انسانوں کی خصوصیات کھو بیٹھا تھا اور تقریباً حیوان نظر آنے لگا تھا۔ تب ایک رات ہم نے اسے چپکے سے بمبئی کی ایک سڑک پر لا چھوڑا۔ دن میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک بنمانس ٹریفک کے درمیان ادھر ادھر بھاگ پھر رہا ہے، تاہم اس میں کسی نہ کسی حد تک انسان کی جھلک نظر آتی تھی، اور کبھی کبھی وہ انسانوں جیسی آوازیں بھی نکالتا تھا، 2-4 الفاظ بھی بولتا تھا، لیکن وہ انسانوں کے سائے سے بھی بھڑکتا تھا۔ پولیس اور دوسرے 2-3 محکمے کے لوگوں نے اسے پکڑنے اور قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا اور ادھر ادھر بھاگتا پھرتا رہا۔ ان کی کوششوں کے دوران ہی ایک بس اسے کچلتی ہوئی گزر گئی۔ اخبارات نے اس پراسرار واقعے پر کئی دن حاشیہ آرائی کی۔ احسان مرزا میری ناقابل یقین کامیابی سے بہت خوش تھا۔ وہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکا۔ اس نے واقعی مجھے بیٹوں کی طرح سمجھا اور مرنے سے پہلے تمام دولت و جائیداد میرے نام کر گیا، لیکن بہت سے سرکاری ادارے تا دم مرگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اس کی بیشتر دولت اور جائیداد پر حکومت نے مختلف ہیلے بہانوں سے قبضہ کر لیا، اور طویل مقدمے بازی سے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ احسان مرزا خواہ کیسا بھی تھا، لیکن حکومت اس کے ایک احسان سے آج تک لا علم ہے کہ اس نے انڈیا میں مافیا کا راستہ روکا تھا۔ مہتاب لندن سے اس دوران واپس آ چکی تھی، لیکن اس کی کاسمیٹک سرجری کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی صورت میں کچھ نقائص برقرار رہے۔ اسے بہرحال خوبصورت لڑکیوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس نے اسی چیز کو آڑ بنا کر مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میں کئی برس تک اس سے شادی کے لیے اصرار کرتا رہا، لیکن اس کی یہی ضد رہی کہ وہ اپنے آپ کو میرے قابل نہیں سمجھتی۔ شادی اس نے کسی اور سے بھی نہیں کی، اور میں بھی اپنے آپ کو کسی اور سے شادی کے لیے آمادہ نہیں کر سکا۔ اسی عالم میں کچھ پتہ نہ چلا کہ کب بڑھاپے نے ہمارے وجود میں پنجے گاڑ لیے۔ اب ہم دونوں کے بال سفید ہیں، وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، میں اپنے گھر میں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال شاید درست ہی ہے کہ آپ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، دریاؤں کا رخ بدل سکتے ہیں، فضاؤں کو مسخر کر سکتے ہیں،
لیکن اگر عورت کسی بات پر اڑ جائے تو پھر آپ اسے قائل نہیں کر سکتے۔